ہمارے یوٹیوب چینل اسد گروپ کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات، مالک الملک، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک، ساری کائنات کا جو خالق و مختار ہے، اس پاک پروردگار کا لاتعداد و احسان ہے کہ اس مالک کریم نے اپنے پاک مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اسی طرح 5 وقت نماز جمعہ باجماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، رحمت دو عالم، جان کائنات، رحمت کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ذکر معراج شریف جاری و ساری ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ ہر بات کے اندر، ہر کمال میں، ہر شان میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اور جو شان معراج ہے یہ بھی باکمال شان ہے، باکمال رتبہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام بھی خاص کر، یہ رتبہ اور یہ شان بھی خاص کر میرے اور آپ کے آقا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ پچھلے جمعہ میں بھی بات ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے
اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور وہ سارے نبی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے، چند ایک نبیوں کے علاوہ جو آسمان والے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے اس جگہ کی سیر کرائی، اور اس جگہ کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ ہم نے اس جگہ کی سیر کرائی ہے جس کے آس پاس میری برکتیں موجود ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کئی جگہ پر بیان کی، لیکن معراج شریف کا حصہ ہے، آپ حضرات کو دلائل یاد ہو جائیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، جس جگہ کی اللہ تبارک و تعالی نشاندہی فرما رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، میں نے اپنے محبوب کو اس جگہ کی سیر کرائی جس کے آس پاس میری برکتیں موجود ہیں۔ برکتوں کا سٹور ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص کر بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، مسجد اقصی کی۔ اب دیکھا جائے کہ وہاں پر برکتیں ہیں کیا؟ بیت المقدس کے آس پاس آئے تو آئے آسے پاسے برکتیں ہیں کی؟ رب جو فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اس جگہ کی سیر کرائی جس کے آس پاس میری برکتیں ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں؟ کون سی ہیں؟ اگر تسلیم کیا جائے کہ مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے، بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، قبلہ اول، اس کے آس پاس کوئی پہاڑیاں ہوں گی، کوئی سرسبز و شادابی ہوگی، تو پھر جو بھی اس قسم کی جگہ ہوگی اس کو برکت والی ماننا پڑے گا۔ تو پھر ہمارے پاکستان کے پہاڑ بھی برکت والے بنے، مری کی خوبصورتی، آزاد کشمیر کا حسن، یہ سارا جناب برکت والا کہلائے گا کہ سارا سبز و شادابی ہے۔ دنیا میں جو خوبصورت جگہ ہوگی تو وہ برکت والی کہلائے گی، لیکن اللہ کریم نے ان کو تو برکت والی نہیں کہا۔ اور جہاں بھی پہاڑی علاقہ ہوگا، پہاڑ خوبصورت ہوں گے، ان کو برکت والا کہا جائے گا، مگر اللہ نے کسی کو نہیں کہا۔ وہ نہری نظام کی وجہ سے ہے، تو جہاں بھی بہترین نہری نظام ہوگا اس کو برکت والا ماننا پڑے گا۔ مگر ایسی کسی بات کا تذکرہ کسی جگہ پر کسی کتاب میں نہیں ملتا، ایسی کسی بات کا تذکرہ کسی جگہ پر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ باقی مفسرین تو ایک طرف، باقی مفسرین تو ایک طرف حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک قرآن پاک حاجیوں کو اردو ترجمے والا بطور گفٹ دیا جاتا ہے۔ ایک قرآن پاک اردو ترجمے والا بطور گفٹ حاجیوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے العربیہ
فی ترجمہ اردیہ کہ اردو عربی کا ترجمہ اردو میں، اور وہ حاجیوں کو پیش کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، میرے پاس بھی وہ موجود ہے۔ اس کے اندر اہل حدیث مفسر نے جو کہ تفسیر سعودی عرب کی حکومت کے خرچے پر لکھی جاتی ہے، اور سعودی عرب میں جو ہند و پاک میں جانے والے حاجی ہیں ان کو واپسی پر دی جاتی ہے، اس قرآن پاک کی تفسیر کے اندر بھی اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت والی جگہ اس لیے کہا ہے، برکتوں کا سٹور اس لیے کہا ہے، شاید وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ معلوم ہوا جس جگہ پر اللہ والے کی قبر ہو، جس جگہ پر اللہ والے کا مزار ہو، وہ ہستی جس کی نسبت خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کا زندگی میں بھی جو جسم مبارک ہے وہ برکتوں کا سرور ہے، وہ برکتیں تقسیم فرماتا ہے، اور جب اس کا وصال ہو جائے اور جس جگہ پر اس کی قبر مبارک بنا دی جائے اور اس کا مزار بنا دیا جائے تو وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا سٹور بن جاتی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ خواجہ معین الدین کے پاس کیا جاتے ہو؟ خواجہ شکیل کے پاس نہیں، یہاں آپ نہیں سنتا، یہ رب تو ہر جگہ پر سنتا ہے، لیکن وہ مقام جہاں پر اس کی خاص برکات جلدیات ہو، وہاں پر وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے اور قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اٹھاؤ پدما سپارہ سورہ کہف، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اصحاب کہف کو دفن کر دیا گیا تو دو گروپوں میں جھگڑا ہو گیا، کوئی کہتا تھا ہم گرجا بنائیں گے، کوئی کہتا تھا ہم بڑا کریں گے۔ جو اہل توحید تھے، اہل توحید نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان بزرگوں کے مزار کے قریب مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم ان بزرگوں کے مزار کے قریب مسجد بنائیں گے۔ امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حنفیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے میراب کے اندر لکھا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ نماز مسجد میں پڑھیں گے، برکت مزار سے حاصل کریں گے۔ ادھر نماز مسجد میں پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار سے برکت بھی حاصل ہوگی۔ تو بھائی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے کی قبر ہوتی ہے، جو پیارے کا مزار ہوتا ہے، وہ رب کی رحمت کا سٹور ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو مدینہ شریف میں جانے والے حاجیوں کو بھی کہتے ہیں ادھر منہ نہ کرو، ادھر منہ نہ کرو، ادھر منہ کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا بھئی کوئی کہتا ہے ادھر منہ کر کے دعا مانگو، کوئی کہتا ہے ادھر منہ کر کے دعا مانگو، روزے والا منہ نہیں کرنے دیتا کرتا، تو اڈا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تو ان سے منہ موڑتا ہے جن کے صدقے ہمارے ابا کی آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ارے تو ان سے منہ موڑتا ہے جن کے صدقے اور وسیلے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، وہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یوں بھی در بدر خوار پھرتے ہیں، جنہوں نے ادھر سے منہ موڑا وہ کسی قدر کا نہیں رہتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے کی قبر اس کی برکت اور رحمت کا سٹور ہے تو ساری قبروں سے اونچی شان والی قبر محمد مصطفیٰ ہمارے نبی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے کا جسم اس کی زندگی میں بھی برکت والا، اس کی ذات برکت والی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ میں نے دلیلیں دی اور پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے اپنے باپ سے، بھائیوں نے وہ سارا معاملہ
یوسف آپ کو یاد ہے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، بال فصلی نے 80 سال میں لکھا، بارہ 40 بار اتفاق کر لیتے تو پھر بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ بھائیوں نے آ کر بتایا یوسف ابا جی آپ کی جدائی میں رو رو کر نابینے ہو گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ابا جی رو رو کر نابینے ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ تو جناب یوسف نبی نے کیا فرمایا؟ اب یہ کسی کتاب میں ہوتا، کسی پیر نے لکھا ہوتا تو انکار کر دیتے، حدیث میں ہوتا تو کہتے ضعیف ہے، لوگ جان چھڑا لیتے، لیکن جان چھوڑتی نہیں کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کے الفاظ ہے، سورۃ یوسف ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ۔ وہ کپڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مقدس کے ساتھ لگا کرتا تھا، جناب یوسف نے اتار کر دیا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه، اس کرتے کی ملاقات میرے ابا جی کی آنکھ سے کرا دینا۔ یہ کرتا یہ کپڑا میرے ابا جی کی آنکھ سے لگا دینا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه، ھذا فألقوه، اس کی ملاقات میرے ابا جی کی آنکھوں سے کرا دینا، اس کی ملاقات میرے ابا جی کی آنکھ سے کرا دینا، اس کو ابا جی کی آنکھوں سے لگا دینا۔ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، تو ان کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ اچھا جناب یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں، کیا وہ ٹکوسلا لا رہے سکے یا انہوں نے یقین سی بول یقین سی کہ اسی اللہ دے نبی ہیں، اسی اللہ دے پیارے ہیں، یہ ساڈا کرتا ہے کسی عام بندے کا نہیں، اللہ دے پیارے نے کبھی شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے پیاروں کے جسموں میں ان کے مقدس اجسام میں ان کی مقدس ذاتوں میں یہ برکت رکھی ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگتا ہے وہ بھی برکت والا بن جاتا ہے۔ پھر حال ہے کہ آگئے یوسف علیہ السلام نے ابا جی کی خدمت سے پیش کیتا، ادھر سے کرتا چلا، ادھر سے جناب یعقوب کہتے ہیں آج مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ جو کپڑا تھا نا جناب یوسف کا، حضرت یعقوب کی آنکھوں پر لگایا۔ اچھا حضرت یعقوب نے بھی یہ نہیں کہا شفاعت دینے والا اللہ ہے میں کیا بتاؤں، جناب حضرت نبی سے بڑھ کر توحیدی کون ہے؟ توحید پرست نبی سے بڑھ کر توحید پرست کون ہے؟ لیکن یعقوب علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا بھائی نہیں نہیں میں تے نہیں لیتا، شفا دینے والا اللہ ہے، ایک پیارے نے اس کرتے کئی پر کر رکھی، میں تے نہیں کرتا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آنکھوں سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، بات تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اگر اللہ والوں کے اجسام میں برکت نہیں، ان کے پاس فیوز و برکات نہیں، ان کے جساموں کی ذاتوں میں اگر برکت نہیں تھی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی یہ بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے، انہوں نے وہ عطا کیوں کیا؟ انہوں نے وہ عطا کیا ہے اور نبی نے قبول کیا ہے اور یہ عقیدہ بن گیا ہے شفا دینے والی ذات حقیقی طور پر اللہ کی ہے، مگر یہ طاقتیں اور برکتیں انہوں نے اپنے پیاروں کو بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے بزرگوں کے در پر جایا جاتا ہے، بزرگوں کے پاس آیا جاتا ہے۔ اللہ وہاں ہوں اللہ والے ایک ہنکار کون سمجھو دی لوڑ کوئی، میں کئی دفعہ اس کے گل کرتے ہوں اللہ والے چمٹے پہ ٹولتے پاگلے رگڑے ڈالتے ہیں اللہ والا نہ ہوئے، ٹھیک ہے ہوں اللہ والا، اللہ کا پیارا ہو جس کی یاری مصطفیٰ سے ہو
مصطفیٰ کے یار سے، جس کی یاری مصطفیٰ سے ہو، مصطفیٰ کے یاروں سے ہو۔ کیسے؟ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی جویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، یہ ہارونی پڑھا جاتا ہے، لفظ علماء فرماتے ہیں ہارون ہے، ہارونی علاقہ تھا، تو آپ اس طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، منہ کر کے تھوکتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ادھر میرے پیر کا ڈیرا ہے، ادھر میرے پیر کا۔ بھائی یہ تصوف بزرگوں کا عقیدہ، بزرگ اولیاء کرام، یہ تے سانو پاسے دا بھی ادب سکھاتے ہیں، انہوں نے سانو پاسے دا بھی ادب دسیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے طلب کرتے تھے ان خدا والوں کی یاری خدا کے یار سے ہے، ان خدا والوں کی یاری خدا کے یار سے ہے۔ پیر وہ ہے، فقیر وہ ہے، درویش وہ ہے جو مصطفیٰ کا یار ہو، مصطفیٰ کے یاروں کا یار ہو۔ اللہ کریم نے ان کی ذات میں، ان کی اجسام میں برکت رکھی ہے، اور وہ برکتیں ایسی ہیں، رب فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، میں نے بیت المقدس کے آس پاس اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں وہاں پر اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ اے اللہ والا دنیا میں ہو، زمین پر ہو، تب بھی برکت دیتا ہے، زمین میں چلا جائے تب بھی برکت دیتا ہے۔ اگر ان کے جانے کے بعد برکت ختم ہو جاتی، اللہ کیوں کہتا جہاں پر نبی دفن ہے کہ یہ برکت والی جگہ، وہ جگہ برکت والی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، وہاں پر جا کر ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا ہے۔ ہاں وہاں جا کر وہ غلط کام کرے وہ خود ذمہ دار ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں ان کی ذات دنیا میں بھی برکت والی ہے، دنیا کے جانے کے بعد بھی برکت والی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی معراج مصطفیٰ ہوگا۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسد گروپ کو سبسکرائب کیجیے۔